خیبر پختونخوا کے علاقہ بنیر، شانگلہ، باجوڑ، بٹگرام، مانسہرہ، ان علاقوں میں جمعرات کے صبح کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ بنیر متاثر ہوا اور پی ڈی ایم اے کے مطابق بنیر میں اب تک 200 سے زیادہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ شانگلہ کا ڈیٹا آ رہا ہے، 36 لوگ اب تک شانگلہ میں اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں باجوڑ کی تو باجوڑ میں بھی 20 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، بٹگرام میں بھی 20 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل تقریباً 314 تک اب تک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کنفرم کیے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے اس افسوسناک حادثے کے بعد۔ کچھ میڈیا پہ خیبر پختونخوا کے باجوڑ اور بنیر کو تو فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں یعنی سب سے پہلے بنیر اور اس کے بعد شانگلہ متاثر ہے، لیکن شانگلہ کا نام و نشان اس میں نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شانگلہ میں اس رفتار سے ریلیف کے ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہے، حالانکہ اب وہاں پہ بھی پورے خاندان جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اب بھی 6 لوگ جو ہے وہ جن کی تلاش جاری ہے، 6 باڈیز اب تک نہیں ملی۔ ریسکیو 1122 کے جو ٹیمیں ہیں اور پولیس مل کر وہ سرچ کر رہے ہیں، لیکن اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ جس طرح بنیر میں، باجوڑ میں، باقی علاقوں میں آرمی بھی انگیج کر دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن شانگلہ کو اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف نیشنل میڈیا پہ اگنور کیا جا رہا ہے، بلکہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھی شانگلہ کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان متاثرہ لوگوں کو خوراک کی چیزیں، پینے کے صاف پانی اور ان کے لیے شیلٹرز وغیرہ کا انتظامات تو کر رہے ہیں، لیکن جو منتخب لوگ ہیں یعنی امیر مقام شانگلہ سے منتخب ہے اور اسی طرح اس کا بھائی اپوزیشن لیڈر ہے صوبائی اسمبلی میں، بیسیکلی یہ واقعہ ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ ہوا ہے، یعنی اس کا بھائی علاقہ ہے۔ اب تک امیر مقام نے شانگلہ کا دورہ نہیں کیا، اس کے ساتھ نہ اس کے بھائی نے دورہ کیا ہے، نہ باقی جو ان کے لوگ ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے نے ہیلی کاپٹر سے دورہ کیا ہے اور وہاں حالات کا جائزہ تو لیا ہے، لیکن اب تک صوبائی حکومت کی طرف سے وہ اس بات میں ناکام ہے کہ صوبائی حکومت کو پوری طرح جو ہے وہ باقی متاثرہ علاقوں کی طرح شانگلہ میں بھی مشینریز کو انوالو کرے، سڑکوں کو بحال کروائے، کیونکہ اب تک بشام سوات روڈ سمیت الپوری پرن روڈ اور باقی مارتونگ روڈ اور چوگا کے جو سڑکیں ہیں وہ اب تک بدستور بند ہے۔ بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بھی بند ہے، علاقے میں اندھیرا ہے، لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس لائف سیونگ ڈرگز نہیں ہیں، اور ظاہر ہے